امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک سے غیر ضروری سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق عراق، بحرین، کویت اور عراقی کردستان کے شہر اربیل میں امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، بہت شکریہ اس کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ اب اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے اور پھر ایران کے رد عمل کے پیش نظر امریکہ نے کچھ حفاظتی اقدامات کیے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے اب یہ پورا خطہ کیا پھر کسی ایک نئی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس میں دو سیناریو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خطرہ بڑھ رہا ہے کہ واقعی اسرائیل تیاری کر رہا ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، جس کا ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے اور سخت کریں گے۔ دوسرا سیناریو یہ ہے کہ یہ صرف ایک دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے ایران پہ، اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت جو مذاکرات ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان وہ بہت ہی ایک اہم اور نازک مرحلے میں ہیں، بلکہ ایک دور مذاکرات کا جو ہے وہ اتوار کو ہے عمان میں۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ جنگ کی تیاری اتنی نہ ہو بلکہ دباؤ ڈالنے کی ہو کہ ایران پھر ایسے ایگریمنٹ پہ آمادہ ہو جائے جو کہ امریکہ کے مفاد میں ہو، جس پہ کہ ایران کہہ چکا ہے کہ وہ ایسی کوئی ایگریمنٹ نہیں کرے گا جس میں ان کو انریچمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے، جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ کہ واقعی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر، اپروول کے بغیر جنگ نہیں کر سکتا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک مذاکرات ناکام نہیں ہوتے، فیل نہیں ہوتے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل جنگ کر سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے ایران پہ۔ ٹھیک، ملیحہ صاحبہ، جس طرح سے آپ نے ابھی بھی یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ایران پر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسرائیل اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے ایران کو، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو امریکہ ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں، کیا اس سے لگتا ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، فی الحال تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کی پریفرنس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ جو اگلا دور ہے مذاکرات کا، اگلا راؤنڈ جو ہے اتوار کے دن، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں۔ اصل ایشو ہے جس میں کہ دونوں میں اختلاف ہے، وہ ہے ایران کا، جو ایران کہتا ہے کہ جی ہمارا حق ہے کہ ہم انریچمنٹ جاری رکھیں، لیکن امریکہ کی طرف سے اب ہمیں نہیں معلوم کہ کیا وہ اجازت اس قسم کی دیں گے یا وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، کوئی انریچمنٹ کی ہم اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں مذاکرات میں ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے۔ اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ، اب اگر خدا نخواستہ ایران اسرائیل کی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں خطے کے لیے کن مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے ہمارا خطہ، اور بالخصوص پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پاکستان کیا پوزیشن لے سکتا ہے ایسے موقع پہ؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ظاہر ہے پاکستان جنگ، کسی قسم کی جنگ ہمارے خطے میں ہونے کے بالکل خلاف ہوگا۔ جہاں تک اثرات کا تعلق ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی اثرات تو شروع ہو چکے ہیں، تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے جب سے یہ رپورٹس آنی شروع ہوئی ہیں، تو معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی ظاہر ہے یہ جنگ تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا، ہمارے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ بالکل درست کہا ملیحہ صاحبہ۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کشیدگی والی صورتحال بنتی ہے تو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی جنگ کو روکنا ہے، بالکل، اور وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر حملہ نہیں کر سکتا ایران پہ۔ تو اگر اسرائیل کا کوئی اس طرح کا کہ کوئی کوشش ہے یا کوئی ایم ہے کہ وہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کو سیبوٹاج کرے گا، تو پھر تو بہت بڑا رسک لے رہا ہے اسرائیل۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل اتنا بڑا رسک لے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا؟ بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، ٹی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔